روزے کے لیے جو نیت کرتے ہیں وہ زبان سے کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو، تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی آدمی دل سے ارادہ کر لیتا ہے روزے کا تو اس کا روزہ معتبر ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی زبان سے کہہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ زبان سے کہنا بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1154 نمبر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی صائم، پھر تو میں روزہ دار ہوں۔ تو زبان سے کہنا روزے کی نیت کے لیے یہ بھی ثابت ہے۔ ایک اور روایت میں انی صائم کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بھی زبان سے کہنا ثابت ہے، انی اصوم یومی ھذا، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو زبان سے کوئی کہہ لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ زبان سے نہیں کہا تو لہذا اس کا روزہ نہیں ہوا، یہ کہنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے الفاظ متعین نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہی کہنے چاہیے۔ دیکھیے دو حدیث پاک آپ سامنے عرض کی ہیں، فإنی صائم، انی صائم، انی اصوم یومی ھذا، یہ الفاظ بھی تو مطلب یہ ہے کہ متعین نہیں ہے الفاظ۔ نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ زبان سے کہے جا سکتے ہیں، ہاں اس روزے کے لیے متعین نیت ہونا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تو دل میں رمضان کے روزے کی ہی نیت ہو، یہ نہیں کہ اس دن کی نظر مانی ہوئی ہے تو نظر کے روزے کی نیت کر رہا ہو، کسی اور دن رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کر رہا ہے تو اس میں دل میں یعنی جو دل میں نیت ہے وہ وہی معتبر ہوگی، اس میں متعین ہونا ضروری ہے کہ قضاء کا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے، وہ متعین ہونا ضروری ہے۔ تو زبان سے نیت کے الفاظ متعین نہیں ہیں۔ اب یہ جو نیت کے الفاظ بولے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں، اس میں بھی بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ اس میں لفظ آتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ غدن کے لفظ سے اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ غد کا لفظ تو کل کے لیے بولا جاتا ہے، عربی میں روزہ رکھ رہا ہے، آج کا لفظ بول رہا ہے، غد کل کا بول رہا ہے، الیوم بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں، یعنی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی میں جن کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ یہی لفظ غد کو ہی لے لیجئے کہ اس لفظ کا معنی کل بھی آتا ہے اور اس لفظ کا معنی مستقبل بھی آتا ہے، مستقبل میں، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ارسلہ معنا غدا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ تو آئندہ زمانے میں کسی دن بھی غد یہاں آئندہ زمانے میں کسی دن کے بارے میں بھی تھا کہ ہمارے ساتھ کسی دن بھی بھیج دیجیے گا۔ اور سورہ لقمان میں آتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں غدن کا لفظ ہے اور وہاں معنی یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ تو غدن کا معنی جہاں کل کا آتا ہے، ایسے ہی غدن کا معنی مستقبل میں کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ مستقبل آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل آئندہ زمانے میں ایک سیکنڈ بعد جو وقت ہے یہ بھی مستقبل میں آتا ہے، ایک منٹ بعد بھی، ایک دن بعد بھی، یہ بھی سارا کا سارا مستقبل میں آتا ہے۔ تو لہذا غدن کا جہاں معنی کل ہے، ایسے ہی مستقبل میں کوئی دن بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی یہ الفاظ بولتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ الفاظ بھی معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں۔ عربیت سے ناواقفیت کی وجہ سے بعض لوگوں کو اشکال پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سے عمل کی توفیق نصیب کرے۔